رکھیں. آج سورہ زلزال سے شروع کرنا ہے اور سورہ ناس کی سین تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے بھونچال سے جنبش دی جائے گی. زلزلے سے، اپنے زلزلے سے جنبش دی جائے گی بھی کہا جا سکتا ہے، اپنے بھونچال سے بھی. حضرت میر صاحب نے بھونچال لفظ اختیار فرمایا ہے اور اچھے اردو دان بھونچال کہتے ہیں زلزلے کو عام طور پر، کیونکہ بھونچال ترجمہ ہے زلزلے کا. زلزلہ ہی کا بدل ہے اردو میں. بہرحال اپنے زلزلے سے ہلائی جائے گی، اپنے زلزلے سے جنبش دی جائے گی. نسبت یہ مجھے زیادہ بہتر دکھائی دیا ہے کہ زمین اپنے بھونچال سے جنبش دی جائے گی، اس لیے کہ لفظ اپنا جو ہے وہ کچھ زلزلے کے ساتھ اوپرا لگتا ہے. کیوں نہ صاف یہ کہہ دیا جائے زمین زلزلے سے جنبش دی جائے گی. تو اپنے زلزلے کی نسبت اپنے بھونچال میں مجھے کم سے کم اس کی سماعت میں بہتری نظر آتی ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے. اب جو نکال پھینکنے کا مضمون ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ زلزلے سے چیزیں از خود باہر آ جاتی ہیں. جب زلزلے آتے ہیں تو تبھی چیزیں باہر پھینکی جاتی ہیں، مگر کیا یہ اس زلزلے کے نتیجے میں ہے، یہ زلزلہ مانوی طور پر استعمال ہوا ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے. اگلی آیات اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ زلزلہ یہاں عظیم الشان تبدیلیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، نہ کہ زلزلے آنے کے نتیجے میں زمین اپنی چیزیں باہر پھینکے گی. اس مضمون کو سمجھ کر آگے دیکھیں. وقال الانسان ما لها، تعجب کرے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے. انسان تعجب کرے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے. زلزلے میں تو چیزیں باہر پھینکی جایا کرتی ہیں، مگر کوئی تبدیلی محسوس کرے گا انسان. یومئذ تحدث اخبارها، یہ جو باہر نکال پھینکنا ہے یہ اندر کی دبی ہوئی خبریں ظاہر کرنے کی خاطر ہوگا. بأن ربک اوحی لہا، کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی. اب اس نے سارا مسئلہ حل کر دیا اس آیت میں
کہ پہلے زلزلوں سے کیا مراد ہے، زمین کیوں پھینکے گی. اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہوگا جب خدا کی وہی کتابیں، اس کی تقدیر کے تابع ایسا ہو رہا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں عظیم الشان تبدیلیاں رونما ہوں گی، کیونکہ تیرے رب نے وہی کی ہوگی، از خود نہیں. یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، وہ جزا سزا کا دنیا میں ایک منظر ہوگا. اس دن لوگ پراگندہ حال نکل کھڑے ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، بس جو کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو کوئی ذرہ بھر بھی بدی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. اب ان آیات پر تفسیری پہلو اگر بیان کیے جائے تو بہت لمبا وقت لگے گا، پہلے کئی موقعوں پر ہو چکی ہے، لیکن یہ مضمون سارا اس زمانے کی عظیم الشان تبدیلیوں سے تعلق رکھتا ہے، اور غیر معمولی طور پر زمین کے خزانے باہر آئیں گے، اور ان کا باہر آنا وحی الہی کے تابع ہوگا. از خود تبدیلیاں نہیں ہو رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا منشا ہے جو اپنے وقت پر ظاہر ہوگا، اور اللہ کے حکم سے ایسا ہو رہا ہوگا. ورنہ زلزلوں کو تو انسان حادثات سمجھتا ہے، اتفاق ہونے والے واقعات، لیکن جو تبدیلیاں یہاں مذکور ہیں وہ ساری اللہ کی تقدیر میں پہلے سے پلینڈ ہیں. سورہ العادیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ساری تلاوت کسی کی بھی نہیں ہوئی، میں سمجھ گیا ہوں، پھر پوری کر لیتے ہیں ایک دفعہ. سورہ العادیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. سورہ القاریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سورہ العصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ الحمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ. سورہ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. سورہ الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورہ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ. سورہ الکافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. سورہ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورہ اللہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. سورہ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم اللہ الرحمن سورہ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورہ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. والعادیات ضبحا، سینے سے آواز نکالتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم. عادیات تیز رفتار گھوڑے ہیں اور ضبحاً چلتے ہیں آواز نکالتے ہوئے. سینے سے آواز نکالنے والے گھوڑوں کے لیے ضبحاً یہ ان کا حال بیان ہوا ہے. اس حال میں چلتے ہیں کہ وہ سینے سے آواز نکال رہے ہوتے ہیں. فالموریات قدحاً، پھر قسم ہے چنگاریاں اڑاتے ہوئے شعلے اگلنے والوں کی. فالمغیرات صبحاً، پھر ان کی موریات قدحاً چنگاریاں اڑاتے ہوئے شعلے اگلنے والوں کی. قدحاً لفظ جو ہے اس میں شعلے اگلنے کا مضمون بھی داخل ہے، موریات میں بھی چنگاریوں کا مضمون ہے. کیوں جی؟ دونوں ہم معنی یا ملتے جلتے لفظ ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر ان کی جو صبح دم چھاپا مارتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًا، پھر ان کی جو اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں، یعنی چھاپے کے ساتھ غبار اڑا رہے ہوتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جمع، پھر وہ اس کے ساتھ یعنی اس غبار کے ساتھ ایک جمعیت کے بیچوں بیچ جا پہنچتے ہیں. اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَکَنُودٌ، یقیناً انسان اپنے رب کا سخت ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس پر ضرور گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً مال کی محبت میں وہ بہت شدید ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، بس کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اسے نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ حاصل کیا جائے گا جو سینوں میں ہے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا. ان آیات کے باہمی تعلق کے متعلق کوئی سوال تو نہیں اٹھتا ذہن میں؟ شمس صاحب اکثر آپ کے ذہن میں اٹھا کرتے ہیں سوال. فالعادیات ضبحاً، سینے سے آواز نکالتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم. وسطن بہ جمع، یہ ایک تو تاریخ اسلام پر یہ آیات گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتوں پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ صبح کے وقت وہ پھوٹنے پر جبکہ دشمن بھی بیدار ہو رہا ہو، اس وقت تیز رفتار گھوڑوں سے ان پر حملہ کیا جاتا تھا. اور وہ اپنی گرد ہی میں چھپ جایا کرتے تھے، ان کو رات کو چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور بیچوں بیچ اس کی جمعیت کی جا پہنچتے تھے. تو یہ نقشہ ایک تاریخی
منظر ہے جس کو یہ زندہ کر رہا ہے، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ابھار رہا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے۔ اب اس کا جوڑ جو ہے یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کا کیا جوڑ ہے؟ اور اگر یہ پیشگوئیاں ہیں تو آئندہ زمانے میں تو گھوڑے اس طرح حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اس بحث کو تو چھوڑیں، وہ زیادہ گہری تفصیلی بحث ہو جائے گی۔ اس جوڑ کو سمجھیں، پہلے بتائیں۔ وسطنا بہ جمن کے بعد ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، یہ کیوں فرمایا ہے؟ ایک صاف اور سادہ سمجھ آنے والا جوڑ یہ بنتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب مال اور حرص کے نتیجے میں حملے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جن پر حملہ ہوتا تھا وہ ناشکرے اور حریص ہوتے تھے، اپنے مال میں بخل کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ کفار کی صفات ہیں، پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صفات ہیں۔ جن پر حملہ ہوتا تھا ان کا بیان شروع ہوا، ان الانسان لربہ لکنود۔ انہوں نے سب سے بڑی ناشکری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ان پر نازل ہوئی اور اس کی ناشکری کر دی، اور ناشکری میں پھر ایسا بڑھے کہ جنگ پر مجبور کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگ بھی جارحانہ نہیں تھی، تو ناشکری کی حد کر دی، اور اس بات پر وہ خود گواہ تھا، کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں۔ بس پہلی جو گواہیاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو بھی فعل تھا وہ گواہ ہے خود اپنی ذات میں سچائی کا، اور یہ اپنی سچائی کا اور یہ اپنے جرم کے گواہ ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، دونوں گواہیاں دونوں ہی پکی ہیں، مگر ایک اپنے جرم کے گواہ ہیں مگر اس گواہی کو دبائے ہوئے ہیں، اور ایک وہ گواہی ہے جو عام پھیلائی جا رہی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت ان کو بہت شدید ہے۔ یہ تو بہت قطعی بات ہے، کفار کو مال سے بے حد محبت ہوتی ہے، مگر اس کا برعکس بھی درست ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال سے کوئی محبت نہیں تھی، ان کے حملے کی کوئی وجہ مال کی محبت نہیں تھی۔ جن پر ہو رہا ہے وہ مال کی محبت میں بے انتہا اشکوں کی طرح مشغوف ہوئے تھے، مبتلا ہو چکے تھے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بس کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اسے نکالا جائے گا جو قبروں میں دبا پڑا ہے؟ یعنی ان کو بھی اٹھایا جائے گا، اور ان کے دلوں میں جو مدفون چیزیں ہیں وہ ساری باہر نکال دی جائیں گی۔ چنانچہ اس کا ذکر مدفون چیزوں کا، دلوں کا، اگلی آیت میں ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ان کو قبروں سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ ان کے دلوں میں جو مخفی گند پڑے ہوئے ہیں وہ بھی نکال باہر کیے جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حاصل کیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ سورہ القاریہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔
القاریہ، خواب غفلت سے جگانے والی ہولناک آواز۔ خواب غفلت سے جگانے والی بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، مگر قاریہ کے مفہوم میں ویسے یہ بات داخل ہے، کھٹکھٹاتی ہے دلوں کو یا سوتوں کو جگاتی ہے، اس کے ساتھ یہ بات داخل ہے، اس کے اندر داخل ہے، لیکن چونکہ لفظوں میں ظاہر نہیں ہوئی اس لیے اس کو احتیاطاً اس کو بریکٹ میں رکھ دیا گیا ہے۔ خواب غفلت سے جگانے والی ہولناک آواز۔ مل قاریہ، وہ ہولناک آواز کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تجھے کیا سمجھائے کہ وہ ہولناک آواز کیا ہے؟ یہ وہی مضمون ہے جو پہلے کے بار گزر چکا ہے کہ انسان پوری طرح سمجھ نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث ہے، جس دن لوگ پراگندہ ٹڈیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہاں بتائیں، القاریہ کا مضمون اگر خوفناک ہولناک آواز جو خواب غفلت سے جگانے والی ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کا کیا ذکر ہے پھر؟ کس کو؟ ٹڈیوں کو ڈرانے کے لیے شور ڈالا جاتا ہے، پھر اور اسی طرح وتکون الجبال، اور پہاڑوں کو ڈرانے کے لیے بھی شور ڈالا جاتا۔ اگلی آیت تو پڑھ لیں صاحب۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ القاریہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے خواب غفلت میں سوئی ہوئی انسانیت کو اس کے جرائم سے آگاہ کرنے کے لیے جو بار بار ان کو تنبیہات کی جاتی ہیں اور کی جاتی رہی ہیں، اور ایک وہ آخری وقت کی تنبیہ نہیں ہوگی بلکہ جو آ جائے گی، وہ بلا جس سے ڈرایا جاتا تھا، وہ بھی قاریہ ہوگی، ایک بہت خوفناک آواز۔ اور یہاں ایٹامک وارفیئر کا ذکر ہے، اس لیے یہ مضمون آپس میں گہرا تعلق رکھتا ہے۔ پہلا قاریہ سے، جیسے قرآن کریم سے دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے، ہر انسان پر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی وارننگ ملتی رہتی ہے، اور قوموں پر بھی ایسے وقت آتے ہیں اور آتے رہیں گے کہ ان کو تنبیہات کے ذریعے جگانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ایک قاریہ وہ ہے جس کا کچھ پتہ نہیں رکھ سکتا انسان کو، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسان کو اس قاریہ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا جس قاریہ کی طرف یہ صورت اشارہ کر رہی ہے، یعنی اس آخری قاریہ کی طرف۔ یہ وہ وقت ہوگا جب تکون الجبال کالعہن المنفوش، بڑی بڑی طاقتور حکومتیں اور طاقت کے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ دھنی ہوئی روئی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، بچہ بھی ہاتھ مارے چھلانگ مارے تو بیٹھ جائے گی اسی سے، اور پریشان ٹڈیوں کی طرح انسان ہو جائے گا۔ ساری دنیا کے انسان بکھیر دیے جائیں گے اس خوفناک ہولناک آواز کے ذریعے، جس کو آواز کہا جا رہا ہے مراد ہے ایٹامک بام ہے وہ۔ اور اس سے پہلے جو تھا نا لوگوں کا بکھرنا، وہ اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ جیتے گا کون؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ دنیا کے لحاظ سے جن کے وزن بھاری ہوں گے، جن کے پاس زیادہ ہیوی میٹلز ہوں گی، جو زیادہ ہولناک تباہی کے ذرائع ایجاد کر سکے، ان کو جمع کر سکیں گے،
وہ دنیاوی لحاظ سے تو وہ جیتیں گے، یعنی بالآخر ایک کو تو غلبہ نصیب ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو باہمی موازنے میں زیادہ وزنی ثابت ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے دوسرا معنی ہے جو زیادہ یعنی مومنوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ان کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے۔ اصل جیت تو ان کی ہوگی جو خدا کے نزدیک وزنی اعمال والے ہوں گے۔ فہو فی عیشت راضیہ، تو اصل پسندیدہ زندگی میں یہ لوگ ہیں، اور اس کا سرسری اطلاق ان قوموں پر ہوگا جو جیت جاتے ہیں، پھر خوشیاں بھی مناتے ہیں اور نسبتاً سہولت اور آسانی کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فاما من خفت موازینہ میں بھی بالکل وہی مضمون ہے جس کا دوسرا پہلو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جن قوموں کے پاس دفاعی طاقتیں کم ہوں گی ان کا کیا حال ہوگا۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو ان کے مقدمے تو پھر جلنا ہی ہے۔ اور وہ لوگ جو خدا کے نزدیک بے اعمال ہوں گے یا جن کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا، ان کے گناہ بھاری ہوں گے، ان کے لیے ہاویہ ہے۔ تو دیکھیں بیک وقت دونوں صورتوں پر اطلاق پانے والی آیات ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اب ہاویہ کا تصور جہاں تک جہنم کا ہے وہ تو سب کو معلوم ہی ہے، کثرت سے سنا ہوا ہے، مگر وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حامیہ، تو یہ کیا سمجھائے کہ یہ کیا ہے؟ ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو کیا سمجھائے سے معلوم ہوتا ہے اس دنیا میں جو آگ جو بنے گی وہ از خود سمجھ آنے والی آگ نہیں ہے، اس میں کوئی پیچ ہے، اسے قرآن کریم ہی سمجھائے گا تو انسان سمجھ سکتا ہے۔ سورہ تکاثر، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑ نے۔ جتنی دنیا میں خدا اور بنی نوع انسان کے فرائض سے غافل لوگ ہیں، یہ سارے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑ میں مبتلا ہوئے ہیں۔ طاقت میں بڑھنا، اولاد میں بڑھنا، مال میں بڑھنا، یہ دوڑ جو ہے یہ پیچھے نہیں چھوڑتی۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے مقبروں کی بھی زیارت کی، یا دوسرے لفظوں میں یہاں تک کہ تم موت کے کناروں تک پہنچ گئے۔ غافل رہے، بڑھتے رہے ایک دوسرے سے، کوشش کرتے رہے، مگر اس انجام سے بچ نہیں سکے جس انجام کی طرف تم سارے کے سارے گویا اپنی ہی کوششوں سے اس طرف دھکیلے جا رہے تھے۔ دوسرا حتیٰ زرتم المقابر، بڑھنے کی ایک خواہش غریب ملکوں میں بھی تو پائی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے مسلمان ممالک میں جو یہ پائی جاتی ہے وہ مقبروں کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے لال شاہ قلندر سے مانگیں گے یا اور کسی مرحوم بیچارے خدا بزرگ کے برگزیدہ بندے سے مانگتے ہیں، یہاں تک کہ گدھوں کی قبروں سے بھی مانگتے ہیں۔ تو حتیٰ زرتم المقابر، تم نے زیادہ کی تلاش میں، اولاد کی تلاش میں، مال کی تلاش میں اور دیگر ایک دوسرے سے بڑھنے کی تمنا کے پورا کرنے کے لیے قبروں تک کی زیارت کر لی ہے۔ کلا سوف تعلمون، خبردار تم ضرور جان لو گے۔ دونوں کے لیے یہ دھمکی برابر ہے، دونوں جان لیں گے کہ یہ ساری بیکار اور بے سود باتیں ہیں۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر خبردار تم ضرور جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، خبردار اگر تم یقینی علم کی حد تک جان لو۔ اس حد تک تو سب کو کچھ تصور ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی حالات خطرناک ہیں، ہو جائیں گے، لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان کو روک لیں
اور آخری نتیجہ ظاہر نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، خبردار اگر تم یقینی علم کی حد تک جان لو، لترون الجحیم، تو ضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ تمہیں یقینی علم نہیں ہے بلکہ غالب ظن ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، ورنہ یہ ان حرکتوں سے باز آ جاتے۔ ثم لترونها عین الیقین، تو ضرور جہنم کو دیکھ لو گے، پھر تم ضرور اسے آنکھوں دیکھے یقین کی طرح دیکھ لو گے۔ عین الیقین کہتے ہیں آنکھوں دیکھا یقین۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ناز و نام کے متعلق ضرور پوچھے جاؤ گے۔ وہ نعیم کا لفظ جو پہلے گزر چکا ہے کہ کیسی عیش و تنعم کی زندگی ہے، اس کے متعلق پھر تم سے پوچھا جائے گا۔ یا تنعم کی زندگی نے تمہیں غافل کیا ہوا تھا، پھر تمہیں پوچھا جائے گا کہ اس زندگی کا کیا فائدہ ہوا جس کا نتیجہ بد نکلا ہے۔ سورہ العصر۔ اب یہ سارے زمانے کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، بڑی قومیں بھی اور چھوٹی قومیں بھی، امیر بھی غریب بھی، مذہبی بھی غیر مذہبی بھی، سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہوں گے، کیونکہ فرمایا ہے والعصر، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا کرنے والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، سارا زمانہ گواہ ہوگا۔ ایک قوم یا دوسری قوم کا کوئی فرق نہیں ہوگا، تمام زمانہ جو تمام زمین پہ محیط ہوگا وہ اس بات کا گواہ ہوگا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بحیثیت انسان بڑے گھاٹے میں ہے، سب انسانی گھاٹے میں ہے۔ مراد یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق پر قائم رہتے ہوئے حق کی نصیحت کی، اور صبر پر قائم رہتے ہوئے صبر کی نصیحت کی۔ ایک تو اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت تھوڑے ہوں گے نسبتاً، دوسرے مضمون بتا رہا ہے کہ اگر وہ بہت تھوڑے نہ ہوتے تو کچھ تبدیلیاں کر سکتے تھے، لیکن تبدیلیاں کرنے کی جو خواہش ہے وہ رک نہیں سکی۔ یہ دو باتیں ہیں جو اس آیت کے اگلے حصے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ حق پر قائم رہتے ہوئے حق کی نصیحت، یہ تو بڑی واضح بات ہے۔ حق کی نصیحت کرنے کا حق ہی نہیں ہوتا جب تک خود کوئی حق پر قائم نہ ہو۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو تھوڑے ہوں گے بے شک، کہ وہ صرف حق کی زبانی نصیحتیں نہیں کریں گے جو سب کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال ان کی نصیحت کو چھٹلا دیتے ہیں۔ ان کے اعمال گواہ ہوں گے کہ ان کے اعمال ہر صورت میں حق پر قائم ہیں، اور پھر وہ حق کی نصیحت کریں گے، مگر وہ نصیحت کن لوگوں کو کریں گے؟ جو سننے کے اہلیت نہیں رکھتے یا عملاً سننے سے انکار کر رہے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے۔ اس لیے وتواصوا بالصبر، وہ صبر پر قائم رہتے ہوئے نصیحت کریں گے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر پر قائم رہتے ہوئے صبر کی نصیحت کریں گے۔ یعنی بنی نوع انسان کو ایسی صورتحال میں حق کی طرف کھینچ لانا بہت بڑے صبر کا متقاضی ہے۔ جس پہ صبر نہ ہو وہ اتنے زیادہ فساد کی دنیا میں پھیلنے کے نتیجے میں مایوس ہو جایا کرتا ہے۔ وہ کوشش ہی چھوڑ دیتا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے سننا ہی نہیں، ان سے کیوں میں اپنا سر کھپاؤں، کیا وقت ضائع کروں۔ تو پہلے ہی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، اور صبر کے نتیجے میں جو لوگ ان کی بات مان جائیں گے، کیونکہ انہوں نے آخر بڑھنا ہے،
ان کو بھی آگے صبر کی نصیحت کریں گے کہ تمہیں ہم نے ایک ایسے راستے کی طرف بلایا ہے جس کی فتح صبر کے ساتھ مقدر ہے. اگر صبر کا دامن تم نے چھوڑ دیا تو پھر اس راہ کے تم مسافر نہیں ہو. اس لیے ہماری طرح صبر ہی اختیار کرو اور صبر کے ذریعے امید رکھو کہ بالآخر تمہاری فتح ہوگی. سورہ الحمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مال وعددا. ہلاکت ہو ہر غیبت کرنے والے سخت عیبجو کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اس کا شمار کرتا رہا. یحسب ان مالہ اخلدا. وہ گمان کیا کرتا تھا کہ اس کا مال اسے دوام بخش دے گا. اس میں وہی بڑی بڑی قومیں جو آج دنیا پر مسلط ہیں وہی مذکور ہیں ان آیات میں. خاص طور پر ہر انسان جس میں صفات ہو وہ بھی ان پر بھی یہ آیات اطلاق پاتی ہیں. انفرادی طور پر بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، لیکن پہلا زمانہ جب سارا زمانہ گھاٹے میں ہوگا، اتنی بڑی قسمیں کھائی جا رہی ہوں، تو وہاں ان آیات کا ایسا ترجمہ کرنا جو صرف چند آدمیوں کے اوپر اطلاق پاتا ہو، یہ درست نہیں ہے. اس لیے سیاق و سباق تقاضا کرتے ہیں کہ اس کا وہ ترجمہ کیا جائے جو تمام زمانے کے لوگوں پر محیط ہو. کون ہیں جو اس وقت زمین پر غالب آ گئے ہوں گے؟ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ہر غیبت کرنے والے سخت عیبجو. اب غیبت کرنے والے، ان کو کیا ضرورت ہے غیبت کرنے کی؟ یہ جو بڑی بڑی قومیں ہیں، یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ہر دوسری قوم کی ایک قوم کی بس غیبت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے فساد پھیلاتے ہیں اور اس کے ذریعے لڑاتے ہیں پھر، اور ہر قوم کے ہر حصے میں اس قوم کے دوسرے حصے کے خلاف غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اور اس مضمون کو پھر اگلی بعض صورتوں میں بعض آیات کھول دیں گی مزید. تو یہ بڑی قومیں ہی مراد ہیں، اور مال ان کی نہ صرف یہ کہ ان کی طاقت کا نشان ہے، بلکہ ایسی طاقت کا نشان سمجھتے ہیں جو انہیں ہمیشہ کی بخشے گا. مال جمع کرتے ہیں، ان کو پھر کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں کہ کتنی ہمارے پاس دولت اکٹھی ہو گئی ہے. یحسب ان مالہ اخلدا. وہ گمان کیا کرتا تھا کہ اس کا مال اسے دوام بخشے گا. دوام کیا بخشے گا؟ کلا لا ینبذن فی الحطمۃ. وہ نار حامیہ وہ کیا چیز ہے؟ اب اس کی تشریح شروع ہو گئی آگے سے. خبردار، وہ ضرور حطمہ میں گرایا جائے گا. اب حطمہ کیا چیز ہے؟ حطمہ کی تمام لغات چھان کر جو میں نے تشریح دیکھی ہے، ایک بیم میں جو سورج کی شعاع گزر رہی ہوتی ہے اس میں جو لٹکے ہوئے ذرے ہوتے ہیں اس کو حطمہ کہتے ہیں. یا ایک چیز کو کوٹ کوٹ کے اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ اس سے چھوٹی ہو نہ سکے، اس کو حطمہ کہتے ہیں. تو ینبذن فی الحطمہ، وہ حطمہ میں گرایا جائے گا. اب بتائیں حطمہ میں کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ حطمہ کو ایٹم پڑھیں، کیونکہ وہاں ایٹم لفظ تو عربی میں موجود نہیں تھا مگر حطمہ تھا، اور ہے گر جایا کرتی ہے. تو سیدھا سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے وہ ایٹم میں گرایا جائے گا، اور ایٹم میں واقعی جھونکا جاتا ہے. اگلی آیات اسی کی تائید کر رہی ہیں. وما ادراک ما الحطمہ. یہ حطمہ تو سب عربوں کو پتا تھا کیا ہوتا ہے. جو سورج کی شعاع میں ذرے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو سارے عرب جانتے تھے، تبھی تو عربی گرامر نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. پھر خدا کیوں کہتا ہے کہ تجھے کا پتہ کیا ہے حطمہ ہے؟ وہ ایٹم والا حطمہ جو ہے اس کی واقعی کسی انسان کو خبر نہیں تھی. نار اللہ الموقدۃ التی
تطلع علی الافئدہ، ان ذروں میں آگ بھری ہوئی ہے. اب ان چھوٹے چھوٹے ذروں میں آگ کیسے بھری ہو سکتی ہے؟ وہ ایٹم میں آگ بھری ہوتی ہے. اور کس طرح آگ بھری جاتی ہے اس کی تفصیل پوری قرآن کریم نے کھینچ دی ہے. اس سے انکار کی گنجائش ہی کوئی باقی نہیں رہتی. اللہ کی آگ ہے، وہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر لپکے گی. یعنی وہ آگ ایسی ہے جو کہنا تو یہ چاہیے جسم کو جھلسائے گی، مگر دلوں پر لپکے گی کا مطلب ہے اس آگ کی لپک سے دل پہلے مریں گے اور جسم بعد میں جھلسائے جائیں گے. اور بین ہی یہی چیز ایٹامک ایکسپلوژن کے نتیجے میں ہوتی ہے. اس کی تفصیل میں نے اپنی اس کتاب میں سائنسدانوں کے حوالے سے بیان کی ہے کہ جب بھی ایٹامک ایکسپلوژن ہوتا ہے وہ ریڈیشن کی قسمیں جو پہلے زیادہ تیز رفتار ہیں، ایکس ریز وغیرہ، وہ گرمی کی لہروں سے پہلے پہنچتی ہیں. وہ لہریں جو گرمی کا احساس یعنی جلن پیدا کرتی ہیں، ان سے پہلے وہ لہریں پہنچتی ہیں جو دھماکہ پیدا کرتی ہیں اور دلوں کو ایک دم معاف ختم کر دیتی ہیں. ان کی دھمک سے دل مارے جاتے ہیں. یہ ایسی صورت ہے جیسے ایک انسان کو اچانک ڈرانے کے لیے آواز نکالی جاتی ہے. بعض دفعہ کمزور دل کا آدمی اس آواز سے مر جاتا ہے. تو آواز اتنی خوفناک ہوگی، یعنی دھماکہ اس کا اتنا خوفناک ہوگا کہ اس کے نتیجے میں کمزور دل ہر دل کمزور ہوگا اس کے مقابل پر، اور وہ دلوں پر لپکے گی. یعنی یہ وہ آگ ہے جو دلوں پر لپکنے والی ہے. اور لپکنے والی ہے تو ہے اس وقت کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ انہا علیہم موصدۃ، یقیناً وہ ان کے خلاف بند رکھی گئی ہے. علیہم سے مراد اللہ کا مطلب ہے خلاف، ان کے خلاف خدا تعالیٰ نے بند رکھی ہوئی ہے. فی امد ممددہ، ایسے ستونوں میں جو کھینچ کر لمبے کیے گئے ہیں. بتائیں، پہلے ذکر چل رہا تھا وہ ذروں کا، تو پھر ستونوں میں بھی کون سی آگ ہوتی ہے جس کو کھینچ کر لمبا کیا جائے؟ سوائے ایٹامک بام کے کسی چیز پر یہ جو قرآن کریم کا نقشہ ہے اطلاق پا ہی نہیں سکتا. ناممکن ہے، بجائے اس کے کہ اس کی تعویل میں ہم کھینچتانی کریں، اس کے ان معانی سے ہٹانے کی خاطر جتنی مرضی تعویل کر لیں، جتنا مرضی کھینچ کے اس کو لمبا کریں، اس مضمون کو چھپایا نہیں جا سکتا کہ یہ صرف ایٹامک بام ہے. کیونکہ وہاں کھینچ کر وہ جو ایٹم کی ڈوری کے اندر جو بھی مواد ہے، جب وہ پھٹنے پہ آتا ہے تو اس سے پہلے وہ جس طرح ستلی کاتی ہوئی درمیان سے موٹی اور دونوں طرف سے پتلی ہو جاتی ہے، اس طرح اس کو کھینچا جائے، جس طرح ایک چیز کو یا ستون کھینچے جائیں، ایسی شکل ہو جاتی ہے ایٹم کے مادے کی. یعنی ان دھاتوں کی جن سے ایٹم بنانا مقصود ہو، اس ایٹمی مادے کی شکل یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دفعہ یوں تن جاتا ہے. اور جتنے سائنسی رسالے یا کتابیں ہیں وہ جب اس کی تصویر اتارتے ہیں تو یہ جو نقشہ ہے یہ اس اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں، اس کو بین ہی یہی تصویر ہے کہ وہ پلسیٹ کرتا ہے پھٹنے سے پہلے اور تن کر لمبا ہو جاتا ہے، اور بیچ کا حصہ اس کا موٹا اور کناروں کا پتلا، اور پھر وہ پھٹ جاتا ہے. تب وہ آگ ان کے اوپر ریلیز کی جاتی ہے
مگر محفوظ رکھی گئی ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ایٹم بم بناتے ہی پھٹ جائے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا، اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ حصوں میں ایٹامک مادے کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ جب تک اس کو درمیان کی اس کو توڑا نہ جائے، شیشے کی دیوار کہہ رہے ہیں جو بھی ہے، اس وقت تک یہ عمل نہیں کرتا ایک دوسرے سے۔ یہ عمل شروع کر دیتا ہے تو یہ تصویر بنتی ہے۔ سورہ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو رائگاں نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول در غول پرندے نہیں بھیجے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر کنکر ملی خشک مٹی کے ڈھیروں سے پتھراؤ کر رہے تھے۔ ترمیہم پتھراؤ کر رہے تھے، حجارت من سجیل خشک مٹی کنکر ملی ہوئی کو سجیل کہتے ہیں، تو اس کے پتھروں سے، اس کے ٹکڑوں سے، ڈھیلوں سے ان پر پتھراؤ کر رہے تھے۔ فجعلہم کعصف ماکول، بس اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اب اس کی تشریحات مختلف مفسرین کو مشکل میں ڈالتی ہیں، مگر میرے نزدیک تو اس میں بالکل واضح مضمون ہے اور پہلے مضمون سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ خانہ کعبہ پر، جس کو خدا نے دنیا کے لیے امن کی جگہ بنایا تھا، اس پر حملہ کرنے کے لیے اس وقت کے متکبر لوگ نکلے تھے، اور اس زمانے میں جب کہ کوئی ایٹامک بام وغیرہ ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ، یہ طریق اختیار فرمایا کہ ابابیل ایسے کنکر لے کر چلیں جو عموماً ابابیل جو سمندر کے کنارے مختلف کنوؤں میں پلتی ہیں، وہاں یہ کنکر پائے جاتے ہیں جو جم جم کے آہستہ آہستہ سنگریزے اکٹھے ہو کر ڈھیلے سے بن جاتے ہیں۔ وہ جتنے بھی اٹھا سکتی تھیں منہ میں، وہ اٹھا کر اڑتے اڑتے ایک موقع پر انہوں نے برسا دیے، اور جہاں برسائے ہیں وہیں وہ قوم تھی، وہاں ان کے ہاتھی تھے۔ اب ترمیہم بحجارۃ من سجیل کا جو مفسرین نقشہ کھینچتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دراصل اس میں چیچک کا مواد تھا، ان پتھروں میں چیچک کے جراثیم تھے، اور وہ ساری قوم اس بیماری کا شکار ہو گئی تھی، اور مورخین بھی لکھتے ہیں کہ یہ چیچک پھیلی تھی ان لوگوں میں، اور جب وہ چیچک سے مرے ہیں تو پھر گدھیں ان پر اتری ہوں گی اور ان کو پتھروں پر مارتی ہوں گی۔ تو ترمیہم بحجارۃ من سجیل کا ایک معنی تو وہ ہے، مگر بعض مفسرین نے یہ دوسرا معنی بھی نکالا ہے کہ گدھیں اتر کے پھر ان کے مردوں کو پتھروں پر پٹکتی تھیں، اور پتھر وہی ریت کے بنے ہوئے سنگریزوں کے، مگر مجھے اس میں یہ تردد ہے ماننے میں، یعنی اس ترجمے کو اختیار کرنے میں، کہ وہ ریتلا علاقہ جو ہے وہاں تو اس قسم کے پتھر نہیں تھے، پتھر تو وہ لے کے آئی تھیں ابابیل، اور وہ سنگریزے جو ابابیل نے اٹھائے وہ اتنے چھوٹے ہوں گے کہ ان پر دے پٹکنا ممکن ہی نہیں ہے، سمجھیں؟ اس لیے یہ تفسیری نکات ہیں جن میں بہت سے مفسرین الجھے ہوئے ہیں۔ اتنا سا پیغام ضرور ہمیں مل جاتا ہے، جو ترمیہم بحجارۃ کو ان کے مردے پٹکنے پر چسپاں نہ کیا جائے۔ تو ابابیل بہرحال وہ کنکر پھینک رہی تھی،
اور مارے گئے. اتنی بات قطعی ہے. جب اتنی بات قطعی ہے تو اگلی تشریح کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کے مردوں کو پتھروں پر نہیں پٹکتی تھیں، ان پر بارش برسا رہی تھیں ان پتھروں کی جو انفیکٹڈ تھے، اس میں بیماری کے جراثیم چمٹے ہوئے تھے. اور پس اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اب جب بیماری سے مر کر اس کی لاش پڑی رہ جاتی ہے تو پھر وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتا ہے. اس کا ذرہ ذرہ بکھر جاتا ہے، اس کے عناصر بکھر جاتے ہیں. اس کھائے ہوئے بھوسے سے یہ مراد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا. یہ سورہ قریش ہے. قریش لإلاف قریشین، قریش میں باہم ربط پیدا کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان میں ربط بڑھانے کے لیے. ایلافہم رحلۃ الشتاء، یہاں ایلاف کی تکرار بڑھانے سے تعلق رکھتی ہے. ہاں ان میں ربط بڑھانے کے لیے، ہاں کو بریکٹ میں رکھا ہوا ہے. ہم نے سردیوں اور گرمیوں کے سفر بنائے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. پس وہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی جس نے انہیں بھوک سے نجات دی اور کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا. اب جس گھر کو تباہ کرنے کے لیے وہ اٹھے تھے اصحاب فیل، وہی گھر ان کے لیے ہمیشہ امن کی ضمانت بنا رہے گا اور ان کے کھانے پینے کے سامان بھی اسی گھر سے ہوگا. اب بھی تیل کی دریافت تو ابھی حال ہی میں ہوئی ہے. اس سے پہلے اب تک جتنی بھی گزر اوقات تھی، بدوؤں کی کہہ لیں یا شہری لوگوں کی، وہ حج کے نظام کی وجہ سے تھی. دنیا بھر سے کھانے پہنچتے تھے اور ان کو، اور مقام امن بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارایت الذی یکذب بالدین، یہ سورہ الماعون ہے. کیا تو نے اس شخص پر غور کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، پس وہی شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین، پس ان نماز پڑھنے والوں پر ہلاکت ہو. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں بھی روکے رکھتے ہیں. یہ خانہ کعبہ کے حج پر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس کا ضمن ذکر پہلے گزر چکا ہے. اور کچھ عبادت کرنے والے ایسے ہیں جو اس اجتماعیت کے مضمون کے مخالف عبادت کرتے ہیں. حج ہو یا قیام صلات ہو، سچی عبادت وہ ہے جو بندوں کو اکٹھا کرتی ہے. اور حج پر ان کا اکٹھا ہونا تمام دنیا سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ایسے عبادت کرنے والے بھی ہیں جو اکیلے اکیلے بکھرے ہوئے، یعنی شیرازہ بکھر جائے گا ان لوگوں کا جو دیندار کہلاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے اندر جمعیت نہیں رہے گی. اور ان کی علامتیں یہ بھی ہیں کہ وہ دکھاوا کر رہے ہوں گے، خیراتی کام کریں گے مگر دکھانے کی خاطر، اور در حقیقت بھی نو انسان کی سچی ہمدردی سے عاری ہوں گے. اب سب سے چھوٹی اور سب سے لمبی سورت، سورہ الکوثر. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. اب معاون کے مقابل پر جو معاون سے روکتے ہیں، کوثر کا ذکر ہے. تجھے وہ عطا کیا ہے جو جتنا خرچ کرتا چلا جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو جس کو یہ یقین ہو کہ میں جتنا چاہوں خرچ کروں ختم نہیں ہوگا، اس کو بخل کی ضرورت کیا ہے؟
فصلی لربک ونحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے۔ وہ جو دکھاوا کرنے والے تھے اس کے برعکس مضمون کہ نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، اسی کو پیش نظر رکھ کر نماز پڑھ اور قربانی دے۔ ان شانیہ کا ہوا الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی ہے جو ابتر رہے گا۔ سورہ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بن مانگے دینے والا، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں کبھی اس کی عبادت کرنے والا نہیں بنوں گا جس کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے بنو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ اس آیت کی، اس صورت کے نزول کے بعد پھر کافروں میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا، یہ قیامت تک رہنے والے کفار کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ایک گروہ ہیں، وہ گروہ جو مرتے دم تک کافر ہی رہتا ہے، وہ مخاطب ہے یہاں۔ ان کو جتنی مرضی نصیحت کی جائے، انہوں نے مرنا ہی کفر کی حالت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے دوسری قوموں کو فتح کرنے کے لیے جلغار نہیں کریں گے، قومیں داخل ہوں گی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت مانگ، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ اللہب۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بن مانگے دینے والا، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ آگ بھڑکانے والی قوموں کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، جو ان کی مددگار قومیں ہیں وہ بھی تباہ ہوں گی اس کے ساتھ، اور خود بھی تباہ ہو جائیں گے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، پہلے ذکر گزر چکا ہے، ان کا مال ان کو باقی نہیں رکھے گا، کسی کام نہیں آئے گا، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے دنیا کو جیتنے کے لیے، اپنی خاطر کیا تھا، اللہ کی خاطر نہیں، اس لیے وہ بھی ان کو باقی نہیں رکھ سکے گا۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، وہ ضرور ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی عورت بھی اس حال میں کہ بہت ایندھن اٹھائے ہوئے ہوگی۔ عورت سے مراد وہ قومیں ہیں جو ان بڑی قوموں کی پوجا کرتی ہیں، ان کے پیچھے لگتی ہیں اور اس آگ کو بھڑکانے میں ان کی مددگار ہوتی ہیں۔ جب بھی جنگ ہوگی، اس قسم کی قومیں آپ کو دکھائی دیں گی جو ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے والی، دم چھلہ بنی ہوئی چلتی ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا مضبوطی سے بٹا ہوا رسہ ہوگا۔ اب کھجور کی کھال کا مضبوطی سے بٹا ہوا رسہ، یہاں اس موقع پر اگلی، اس زمانے میں تو وہ ابو لہب کی بیوی سے ترجمہ کے متعلق کہا جاتا تھا نا، اس کا عرب میں دستور تھا، چونکہ کھجور سے بٹا ہوا رسے میں پھانسی دی جاتی تھی، تو یہ اس کا مقدم میں ہونا سمجھ آ جاتی ہے۔ اس زمانے میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی کا کیا ذکر ملتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس نئے دور میں سعودی عرب کو اس میں ایک بہت نمایاں حیثیت ہو گئی، اور اکثر مسلمان قومیں جو ان بڑی قوموں کی غلام بنائی گئی ہیں، یہ سعودی عرب کی سرداری کے نیچے بنائی جائیں گی، اور بین یہی صورتحال ہے۔ سارے عالم، مسلمان عالم پر نظر ڈال کے دیکھیں، یہ سعودی عرب کی شرارت ہے جن کی وجہ سے یہ سارے مسلمان امریکہ کو پوج رہے ہیں، ان کی معرفت سب کچھ ہو رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے احتیاج ہے، الصمد لم یلد ولم یولد نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا۔ سورہ الفلق اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق تو کہہ دے کہ میں پھاڑ کر پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہر چیز جو ابتدا میں تخلیق ہو گئی، اس میں سے جب بھی کوئی چیز تخلیق ہوتی ہے وہ پھاڑ کر تخلیق کی جاتی ہے۔ تو کہہ دے کہ میں پھاڑ کر پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور من شر غاسق اذا وقب اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ چھا چکا ہو، اور من شر النفاثات فی العقد اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور من شر حاسد اذا حسد اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ ساری تشریحات بار بار پہلے ہو چکی ہیں، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حاسد کا شر بتا رہا ہے کہ وہ اسلام ترقی بہرحال کرتا چلا جائے گا، جو مرضی یہ کرے، جو حقیقی اسلام ہے اس نے ضرور ترقی کرنی ہے، ورنہ حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسد ہوتا ہی اس پر ہے جو ترقی کر رہا ہو۔ سورہ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس تو کہہ دے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، یا انسانوں کے بادشاہ کی تو کہہ سکتے ہیں، کیوں جی؟ لوگ تو عام لفظ ہے، انسانوں چاہیے تھا، یہ ٹھیک کر لیں اس کو۔ تو کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، یعنی حقیقی بادشاہ خدا ہے، انسانوں کے معبود کی، کوئی جھوٹا معبود تسلیس کا بنایا ہوا انسانوں کا حقیقی معبود نہیں ہے۔ من شر الوسواس الخناس وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، خناس جو بات پھونک کر پیچھے نکل جاتا ہے چپ کر کے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہو یعنی بڑے لوگوں میں سے، یا عوام الناس میں سے ہو۔ ظاہری ترجمہ یہ ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا ناس میں سے ہو، تو بات ہی ناس کی ہو رہی ہے، اس لیے عوام الناس مراد ہے، اس سے زیادہ اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد اب دعا ختم القرآن ہے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ اے اللہ رحم کر مجھ پر اس قرآن کے ذریعے اور بنائی سے میرے لیے رہنما اور نور اور ہدایت اور رحمت۔ اے اللہ یاد کرا مجھے اس سے جو میں بھول گیا ہوں، اس میں سے جو میں بھول گیا ہوں، اور سکھا مجھے اس سے ما جہلت جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ ورزقنی تلاوتہ اور اس کی تلاوت مجھے رات کے اوقات اور دن کے اوقات میں کھلا پلا۔ واجعلہ لی اور بنائی سے میرے لیے حجت اے رب العالمین، اے تمام جہانوں کے رب۔ یہاں جو اب میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو مسئلہ کئی بڑی دیر سے میں نے چھیڑا ہوا تھا، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ نہیں اس سے پہلے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ایک مطلب وہ ہے جو مجھے اس آیت کی دعا سے سمجھ آئی، اور میرے نزدیک یقینی طور پر یہ درست ہے، اور یہ آیت کے اس قرآن کے تلاوت مکمل کرنے کے بعد یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے، اس میں یہ مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذکرنی منہ ما نسیت، یعنی بشریت کے تقاضے کے تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھول جاتے تھے،
मगर ज़क्किरनी का मज़मून जारी रहता था। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भूला हुआ ज़रूर याद करा दिया जाता था, और बाकी आयात इसी की ताबे चल रही हैं, इसलिए कोई तज़ाद नहीं है। एक माना यह है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरे नज़दीक अव्वलियत रखता है, लेकिन उलमा ने और भी माने पेश किए हैं, एक दो जो रब्वा से मुझे हर किस्म के मानी का एक तुमार मिल गया है, जो उन्होंने मेहनत करके तमाम किताबों लुगात से निकाल के भेजे हैं। उनमें से इसके बाद मुझे दूसरा माना जो पसंद है वो हज़रत खलीफुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तशरीह है। आप फरमाते हैं इल्ला माशाअल्लाह के तहत मौजूदा कुरान में जो क़रात दर्ज हो चुकी है उसके अलावा दीगर क़रातें मुराद हैं। तो अल्लाह तुझे कुरान सिखाएगा, तू नहीं भूलेगा सिवाय इसके जो वो चाहे, यानी वो क़रातें भूल जाएगा जो क़रातें मज़मून सिखाने के लिए तुझे बताई जाती हैं, और उनके भुलाने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक तर्जुमा हज़रत खलीफुल मसीह अव्वल ने किया है जो बहुत ही माक़ूल और बरमहल है। और दूसरा है ख़त्मुल कुरान, इसमें कशाफ़ कुल्ली तौर पर निस्यान की नफ़ी नहीं, वक्ती तौर पर भूलना और बाद में याद आ जाना है। बाद में याद आ जाना नहीं है, बल्कि मेरे नज़दीक ये मज़मून है जो मैंने बयान किया है, ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतो, ऐ खुदा मुझे भूलने न देना, मैं तो भूलूँगा लेकिन तू मुझे ज़रूर याद कराते रहना। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशरियत के तकाज़े के ताबे जो कुछ भी आप भूले, खुदा ने एक ज़र्रा भी नहीं छोड़ा जो आपको याद न करा दिया हो। इसके साथ अब हम आखिरी दुआ इकट्ठे कर लेते हैं, फिर ये क्लास यहाँ ख़त्म, लेकिन दूसरा सिलसिला जो दोहराई का है वो अभी जारी रहेगा। आमीन। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको मुबारक हो, और इस टीम को जिन्होंने इतनी मेहनत की है साथ, माशाअल्लाह दिन रात मेहनत की है उन्होंने। सब ने जिन मुख्तलिफ़ उलमा से हम पूछते हैं रब्बा से भी, लेकिन यहाँ जिनके सरदार मोमिन साहब हैं, और वो दो बाजू जो कभी नहीं काटे जाएंगे, वो एक क्या नाम है, मजीद आमिर साहब, और दूसरे मसीह खमर साहब। तो दो बाजू बाज़ काटे भी जाते हैं ना जिनका जिक्र है, मैंने इसलिए दो बाजू कहा और फ़ौरन इसकी नफ़ी कर दी कि वो दो बाजू जो नेकी के बाजू हों उनकी हिफाजत फरमाता है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला जज़ा दे इनको।